अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अब्दुल वहाब और मैं हाजिर हूं आपके सामने आज की नई वीडियो क्लिप के साथ। नाज़रीन, आज के मौजू का इन्वान है रमज़ानुल मुबारक और हमारी इफ्तार में घर पहुंचने की बेइंतहा जल्दी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी पूरी आब व ताब के साथ जलवागर है। हम सब इस महीने में अपनी भरपूर हत्तलवसा कोशिश के मुताबिक नेक अमाल करने और अल्लाह ताला से जज़ा पाने के लिए दिन रात तक वो दुआ में मसरूफ़ हैं। और हम सब का मकसद एक ही है कि किसी तरह अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा दें। हमारे रोज़ो शब, हमारी हर कोशिश, हमारी हर सही सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत पाने के लिए है। हम 24 घंटे में ख़ास तौर से रोज़े के टाइमिंग में हम में से हर एक की कोशिश होती है कि हम ऐसा कोई अमल ना करें जिससे हमारा अल्लाह नाराज़ होता हो, जिससे हमारे दूसरे जो रफ़ाक़ार हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे दोस्त अक़ारिब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दूसरे माशरे के आसपास के रोज़मर्रा मिलने वाले अफराद हैं, हमारी तरफ से उनकी कोई हक़ तलफ़ी ना हो और वो हमसे खुश रहें। हम अपने फ़राइज़ तनदही के साथ पूरा करें और हम हर एक को एक अच्छे मुसलमान के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे हर एक से पेश आएँ। जो हुकूकुल इबाद हैं उनका पूरा ख़्याल रखें और इंसानों के साथ अच्छे रवैये अपनाएँ, खुशदिली, प्यार, मोहब्बत से हम पेश आएँ और जितने हमारे फ़राइज़ हैं उनकी तरफ हम तमाम अपने फ़राइज़ अदा करें और अल्लाह ताला से इसकी दाद पाएँ, अल्लाह ताला से इसका सवाब दारैन हासिल करें और जन्नत अल्लाह ताला इनके तुफ़ैल इन नेकियों के तुफ़ैल हो सकता है अल्लाह ताला जन्नत हम पर वाजिब कर दें। नाज़रीन, देखा यह गया है कि रमज़ान मुबारक में हम में से हर एक को इफ्तार पर घर पहुंचने की बेइंतहा जल्दी होती है। हम बग़ैर इसका ख़्याल किए हुए कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी वजह से कोई तकलीफ़ में आ रहा है, हमारी वजह से कोई परेशानी में आ रहा है, हम हर सूरत में और हर कीमत पर इफ्तार अपने घर पर पहुंचकर करना चाहते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक बात रही बात इफ्तार घर पर पहुंचकर करने की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गलत बात ये ज़रूर है, क्या ऐसा करने में हमें दूसरों के हुकूक पामाल करने पड़ते हैं? क्या हमें सड़क पर इंतहाई बदनज़मी का मुज़ाहरा करना पड़ता है? क्या हम अपने गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से लाक़ानूनियत तो नहीं पैदा कर रहे? क्या हम दूसरों के हुकूक तो नहीं पामाल कर रहे? क्या हम दूसरों के बुनियादी हुकूक तो नहीं सल्ब कर रहे? नाज़रीन, अगर हम हुकूकुल इबाद का ख़्याल नहीं करेंगे, इंसानों पे ज़्यादती करेंगे, हम गालम गलोच करेंगे, हम रास्ता अपना लेने के लिए दूसरों के रास्ते बंद करेंगे, हम ट्रैफ़िक सिग्नल्स की पाबंदी नहीं करेंगे, हम रेड सिग्नल होने के बावजूद पहले निकलने की कोशिश करेंगे, हम दूसरों का रास्ता बंद करेंगे, तो क्या अगर हम इफ्तार के टाइम पर घर पहुंच भी गए तो हमारा रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होगा? आप दिल पे हाथ रख के बताएं। मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये कहता हूँ कि ऐसा रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में हरगिज़ मकबूल नहीं होगा। बल्कि अगर हम बहुत ही इखलास के साथ इस पे सही कमेंट करें तो शायद हम ये कहने में मजबूर होंगे, अल्लाह ताला को हमारे ऐसे रोज़े की क़तन ज़रूरत नहीं है और अल्लाह ताला ये रोज़ा उठा के हमारे मुँह पे वापस मार देंगे। क्यों? रोज़ा तो नाम है नाज़रीन दूसरों के हुकूक देने का, दूसरों के लिए अच्छा सोचने का, दूसरों के लिए अच्छा करने का, दूसरों के साथ खंदा पेशानी, प्यार मोहब्बत से पेश आने का, दूसरों के साथ नरमी का सलूक करने का, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने का, दूसरों के साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार करने का। अगर हमारे रोज़े में ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं हैं, अगर हम रोज़े के ये जो फ़राइज़ हैं पूरे नहीं कर रहे, अगर हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अल्लाह ताला की मखलूक को खुश नहीं कर रहे, अगर हम गरीबों, मिस्कीनों, नादारों, यतीमों, बेवाओं के सर पर हाथ नहीं रख रहे, अगर हम उनकी मदद नहीं कर रहे, अगर हम किसी नाबीना को रास्ता नहीं दिखा रहे, अगर हम किसी मज़लूम की मदद नहीं कर रहे, अगर हम जिसको मदद दरकार है उसकी मदद नहीं कर रहे, तो हमारा रोज़ा क़तन उन लवाज़मात के साथ नहीं होगा जिन लवाज़मात की अल्लाह ताला को ज़रूरत है। तो आइए हम अपने गिरेबानों में नज़र डाल के सोचें, अपने गिरेबान में झांकें कि क्या वजह है कि हम जो है
کوشش تو پوری کرتے ہیں، ریاضت پوری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے زبردست نامہ اعمال کو بھیجیں، لیکن سڑکوں پر آ کے ہمارے رویے کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر دفتروں سے لیٹ نکلتے ہیں، یا اگر لیٹ نہیں نکلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتے، ہم اتنا ٹائم نہیں رکھتے کہ جہاں پہ ٹریفک کنجیشن ہو، جہاں پہ بے تحاشا لوگ گھروں کی طرف بھاگنے کے لیے مصروف ہوں، تو ہم اس میں اتنا ٹائم رکھ کے نکلیں کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکیں۔ ہم ریڈ سگنل کو کیوں کراس کرتے ہیں؟ ہم جب گرین سگنل پر نکل رہے ہوتے ہیں اور ریڈ ہونے کے باوجود ہم اس کو کیوں کراس کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم نہیں سمجھتے کہ چاروں طرف سے گاڑیاں آنی ہیں اور جانی ہیں؟ اگر ہم ریڈ سگنل پہ نہیں رکیں گے اور دوسرا بھی ریڈ سگنل پہ نہیں رکے گا تو اس چوک میں، اس چورنگی میں، اس چوراہے میں ٹریفک مکمل طور پہ بلاک ہو جائے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی آدھے پونے ایک گھنٹے سے پہلے اس ٹریفک بلاک سے نہیں نکل پائے گا۔ تو کیوں ہم ٹریفک سگنل کی پابندی نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے ٹائم پر اپنا راستہ نہیں استعمال کرتے؟ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا راستہ روک کے ہم اپنا راستہ پالیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا ہم اچھے مسلمان ہیں؟ کیا روزہ رکھ کے بھی ہم اچھے مسلمان نہیں بن رہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پہ فرض کیے کہ ہم متقی بن جائیں، لیکن ہم سڑک پر آ کے کیوں اپنے فرائض بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہم ایک مسلمان کے فرائض بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے لیے خود گڑھا کھودتے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کے لیے راستہ بند کرتے ہیں؟ جہاں پہ ٹریفک سگنلز ہیں ناظرین، وہاں پہ بے ہنگم صورتحال ہے ہی ہے، لیکن جہاں پہ دو رویہ سڑک ہے اور درمیان میں ڈیوائڈرز نہیں ہیں، وہاں پہ ہم دوسری ایک سائڈ سے ہم تمام 4-5 لینز بنا کے سامنے والی جہاں سے ٹریفک آنی ہے اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کی پوری ٹریفک رک جاتی ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ان کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ ناظرین، گاڑی تو گاڑی ہے، گاڑی تو سڑک پر چلے گی، ہم فلائی کر کے نہیں نکل سکتے۔ تو کیوں ہم یہی نہیں سوچتے کہ وہاں پہ اگر ہمیں 5-10 منٹ کی دیر ہو جائے، سامنے سے آنے والی ٹریفک بھی چلتی رہے، ہماری بھی ٹریفک چلتی رہے، اسی صورت میں دونوں سائڈ کی ٹریفک چلتی ہے، تو ہم کیوں اس چیز کی طرف نہیں سوچتے؟ کیوں ہم اچھے انسان، اچھے شہری، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت نہیں دیتے؟ کیوں ہم روزے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اگر ہم دوسروں کے حقوق سلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن ہماری سارے دن کی جو تگ و دو ہے روزے کے حوالے سے، اس ساری کی ساری رائے گاہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہی اسی لیے کہ ہم یہ ثبوت دیں کہ اس بھوک اور پیاس میں بھی اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قوانین کی ہم پاسداری کرتے ہیں۔ ہم ملکی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں کیونکہ ملکی قوانین پر عمل کرنے میں ہی ہماری اپنی بقا، اپنی سلامتی منحصر ہے۔ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق مار کے، دوسروں کا راستہ روک کے ہم جو ہے روزہ پہلے افطار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس مقرب بندے بن جائیں گے؟ ناظرین، ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، اور ہم صرف اور صرف اسی صورت میں فلاح پا سکتے ہیں، اسی صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم دوسروں کا خیال کریں۔ اس پہ ایک اور میں ناظرین مزید ایڈ کرتا چلوں کہ ہم میں سے اکثر تھوڑا سا راستہ رک جانے پہ، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے، ہماری شاید اپنے کی غلطی کی وجہ سے ہم گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، ہم وہ مغلظات کا استعمال کرتے ہیں کہ الحفیظ الامان۔ ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے روزے کا بنیادی تقاضا متقی بننے کے لیے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بے انتہا غصے کا اظہار کر کے، منہ سے جھاگ بہا کے، فحش گالیاں دے کے ہم روزے کی لوازمات پورے کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے عذاب کا اللہ تعالیٰ لازمی سی بات ہے کہ جب ہم گالم گلوچ کریں گے، ہم مغلظات بکیں گے، ہم جو ہے بے انتہا غصہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف دھتکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایسے روزے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہم جنت تو درکنار، ہم تو جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سری خلاف ورزی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم صبر و برداشت کا مظاہرہ کریں، ہم عفو و درگزر سے کام لیں، ہم دوسروں کا خیال کریں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، جبکہ ہم الٹا عین افطار کے ٹائم پہ جب ہمیں جزا ملنے والی ہے،
جب ہمارے پورے دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو آخری لمحات میں آزما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہم سچے پکے مسلمان ہونے کا ثبوت دو رہے ہیں، اور بالکل عین اس ٹائم پہ جب ایک مزدور کو اس کی مزدوری ملنے والی ہو، وہ آپے سے باہر ہو جائے اور اپنے آجر جو مزدوری دینے والا ہے اس کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دے، اس کی تحقیر شروع کر دے، اس کی نافرمانی شروع کر دے، تو کیا وہ اجرت مل پائے گی؟ نہ صرف اجرت نہیں مل پائے گی بلکہ اس نوکری سے بھی نکال دیے جائیں گے۔ تو آئیں ہم سب مل کے کوشش کریں، دعا کریں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ہم قطعاً غصہ نہیں کریں گے، خاص طور سے ہم افطار پہ پہنچنے کے لیے انتہائی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم انسانی حقوق کو پامال نہیں کریں گے، ہم ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ کیوں نہ ہم میں سے ہر شخص افطار سے 2 گھنٹے پہلے بھی دفتر سے یا جہاں سے بھی نکلے تو ایک چھوٹی پانی کی بوتل بھر کے رکھ لے، 2 کھجور رکھ لے، اگر کچھ اور نہیں رکھ سکتا تو جہاں وہ پھنس جائے ٹریفک میں، جہاں وہ دیکھ لے کہ بھئی مجھے افطار میں گھر نہیں پہنچ سکوں گا، مجھے دیر ہو جائے گی، تو جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، مثلا مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، ہر جگہ اذان کی آواز آتی ہے، تو جہاں پہ ہمیں اذان کی آواز ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے یا چلتے ہوئے ہم پانی کے 4 گھونٹ لے لیں، کھجور 2 کھا لیں، اور سائڈ پر ہو کر ہم کھڑی گاڑی میں ہی اگر پاس مسجد نہیں ہے تو نماز پڑھ لیں۔ اگر ہم دیر سے گھر پہنچ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمارے روزے کی قبولیت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو اسی طرح قبول فرمائیں گے جس طرح ہم گھر پہ پہنچ کے افطار کرتے ہیں، بلکہ شاید اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے۔ کیوں؟ جب ہم ٹریفک میں نظم پیدا کر کے، ڈسپلن پیدا کر کے، اس کی پاسداری کر کے جب ایک اچھے شہری اور اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے تو بھلے ہمیں افطار سے آدھا گھنٹہ دیر ہو جائے، لیکن ہم اچھے مسلمان تو بنیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر تو پائیں گے، چاہے جائے کہ ہم جو ہے مکمل طور پہ نقصان پائیں۔ تو آئیے ناظرین، اس رمضان المبارک میں اپنی سڑکوں میں نظم و ضبط پیدا کریں، ایک اچھے مسلمان، اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر پورا اتریں کہ ایک اچھا مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کے اس ویڈیو دیکھنے کا، دعا گو ہوں میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے فیض و برکات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یوٹیوب چینل پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔